اللہ تعالیٰ اس میں تقوی کی دولت اس کو عطا فرمائے گا۔ لیکن نکاح کرنے کے وقت عورت میں مال کو نہیں دیکھنا چاہیے، حسب نسب کو نہیں دیکھنا چاہیے، اور نکاح کرتے وقت مرد میں بھی یہ خوبی نہیں دیکھنی چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورت سے کبھی مال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، یا اس کے حسب نسب کو دیکھ کے نکاح کیا جاتا ہے، یا اس کے منصب کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے، یا اس کے اخلاق کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا تم اس سے نکاح کرو جس کے اخلاق اچھے، صورت کو نہیں، سیرت کو دیکھو۔ تو فرمایا کہ عورت میں آپ سیرت کو دیکھو، اور مرد میں بھی سیرت کو دیکھا جائے، مال کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ایک اللہ کے ولی تھے، ان کے پاس بادشاہ نے اپنے بیٹے کے لیے رشتے کا پیغام بھیجا۔ اس نے کہا میں غریب آدمی ہوں اور میری بیٹی میں یہ عیب بھی ہے، یہ عیب بھی ہے، یہ عیب بھی ہے۔ بادشاہ کو انکار کر دیا اس نے، اس کو بیٹی نہیں دی۔ بیٹی تک بات پہنچی، اس نے کہا بادشاہ کے بیٹے کی طرف سے پیغام آیا، بادشاہ مجھے اپنی بہو بنانا چاہتا ہے۔ دوستوں نے بھی کہا یار عجیب بندہ ہے، بادشاہ ہو کر تیرے گھر سے اپنے بچے کی شادی کرنا چاہتا ہے، تو نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا ہاں، اس کی وجہ یہ ہے جو محنت میں نے اپنی بچی پر کی ہے، یہ ساری محنت وہاں جا کے رائے گاہ ہو جائے گی۔ میں تو بچی کو روزے دار بنایا ہوا ہے، میری بچی تو تہجد پڑھتی ہے، میری بچی تو قرآن پڑھتی ہے، روکی سکی کھا کے خدا کا شکر کرتی ہے۔ جب یہ اس کے مال کی سیڑھیاں چڑھے گی سارا تقویٰ ختم ہے، میں نے اس لیے انکار کر دیا۔ اور پھر وہ چلے، راستے میں نماز عصر جا کے پڑھی۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان ہے جس کے چہرے سے عبادت کا نور نظر آ رہا، پھٹے پرانے کپڑے ہیں۔ اس نے کہا کیا حال ہے جی بیٹے، ٹھیک ٹھاک بخیر؟ نوجوان تھے تو پوچھا کہ تیری شادی ہوئی؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا میرے پاس مال بھی نہیں، اسباب بھی نہیں۔ تو اس نے کہا اگر کوئی تجھے رشتہ دے دے تو قبول کر لے گا؟ اس نے کہا یار مجھے رشتہ دے گا کون؟ میرے پاس تو صبح کا ہوتا ہے، شام کا کھانے کا بھی نہیں ہوتا۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا بیٹا اگر کوئی تمہیں رشتہ دے دے تو قبول کر لو گے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں قبول کروں گا لیکن میرے پاس کوئی دنیا کی سہولت میرے گھر میں نہیں ہوگی، پھر اعتراض نہیں کرنا۔ اس نے کہا یہی تو بات میں تلاش کر رہا تھا، میں اپنی بیٹی کا رشتہ تجھے دے دوں۔ اس نے کہا اپنی بیٹی مجھے دے رہے ہو تو میرے گھر میں کھانے کا کچھ نہیں۔ بالآخر نکاح ہو گیا۔ جب بیوی پہنچی اپنے خاوند کے گھر نا، تو رات کے وقت اس نے دیکھا کہ صحن میں مٹکا رکھا ہوا ہے، مٹکے کے اوپر کچھ رکھا ہوا ہے۔ اس نے دیکھا تو یہ روٹی کا ٹکڑا تھا۔ جب خاوند نے سلام کیا، شب زفاف کے لیے پہنچا، اکٹھے بیٹھے، تو اس نے کہا باتیں بعد میں کریں گے، پہلے مجھے یہ بتاؤ یہ صحن میں جو مٹکا پڑا ہوا ہے، اس پہ روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، یہ کس نے رکھا ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے مجھے سارا دن روزہ تھا اور میں سحری کے وقت روزہ رکھوں گا، اس روزہ رکھنے کے لیے میں نے یہ روٹی کا ٹکڑا رکھا ہے کہ سحری کے وقت اٹھ کے کھا لوں گا اور پھر میں سحری کر لوں گا۔ اس نے کہا میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ اس نے کہا میں نے تیرے ابو کو پہلے کہا تھا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اب تو اعتراض کرتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے اعتراض دنیا پہ نہیں ہے، وہ جس بندے کو خدا نے شان کا دیا وہ اگر صبح کا بچا کے رکھے گا میں اس کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، میرا توکل اس سے بھی بڑا ہے۔ جب تقوی یہ ہوں گے پھر گھر میں بہاریں آ جائیں۔ اللہ کریم میرے اور آپ کے گھر میں بہاریں عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے۔ جن کے بچے جوان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اسباب ان کے والدین کو عطا کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔